فرمایا کہ 28 اور 29 شعبان کو روزے نہ رکھو، نفلی روزہ بھی نہ رکھو۔ صرف ایک استثناء فرمایا کہ اگر کسی شخص کا معمول ہے مثلا کہ وہ پیر کے دن روزہ رکھتا ہے، تو اگر وہ 28 یا 29 پیر کی آ جائے پھر تو جائز ہے، کیونکہ اپنے وہ معمول پورا کرنے کے لیے رکھ رہا ہے۔ لیکن جس کا وہ معمول نہ ہو تو وہ رمضان سے 2 دن پہلے روزے نہ رکھے۔ اس کی حکمت ایک تو فقہاء کرام نے یہ بیان فرمائی کہ تاکہ جب رمضان شروع ہو تو نئے نشاط کے ساتھ اور تازگی کے ساتھ رمضان کے روزے رکھنے کا اس کو اہتمام ہو، کیونکہ اگر 2 دن پہلے ہی سے روزے رکھنے شروع کر دیے تو جب تھوڑی کمزوری ہو گئی تو اس اہتمام اور نشاط کے ساتھ شاید وہ روزہ نہ رکھ سکے رمضان کے، جتنا آدمی وہ رکھے گا جس نے پہلے 2-3 دن پہلے روزے نہ رکھے ہوں۔ یہ حکمت بھی ہے، لیکن مجھے ایک اور حکمت نظر آتی ہے، وہ یہ ہے کہ اگر رمضان سے پہلے ہی روزے رکھنے شروع کر دیے 2 دن پہلے، تو یہ اللہ جل جلالہ کے حکم پر اپنی طرف سے ایک اضافہ ہو گیا۔ جیسے پہلے بار بار میں عرض کرتا رہا ہوں کہ دین نام ہے اتباع کا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہو، جس وقت جو حکم ہو، اس کا نام ہے دین، اتباع۔ جب کہا جا رہا ہے کہ روزہ رکھو تو کھانے پینا چھوڑ دو، جب کہا جا رہا ہے کھاؤ تو اب کھاؤ۔ اگر اس وقت آدمی نہیں کھائے گا بلکہ کھانے پینے سے پرہیز کرے گا، نہ صرف یہ کہ ثواب نہیں ملے گا، گناہ ہوگا الٹا۔ دیکھیے سحری کے وقت میں حکم یہ ہے کہ سحری جتنی دیر سے کھاؤ اتنا اچھا، جتنی دیر سے کھاؤ اتنا اچھا ہے، تاخیر کرنا بہتر ہے سحری میں۔ کیوں؟ اگر آپ نے سحری کا وقت ختم ہونے سے 1 گھنٹہ پہلے کھانا پینا چھوڑ دیا تو گویا آپ نے روزے کی مقدار میں اپنی طرف سے 1 گھنٹے کا اضافہ کر دیا۔ حالانکہ یہی ہوا نا، کھانا پینا چھوڑے رکھا، لیکن اگر روزہ فرض کرو 13 گھنٹے کا ہو رہا تھا، 14 گھنٹے کا ہو رہا تھا، آپ نے 1 گھنٹہ پہلے چھوڑ کے 15 گھنٹے کا کر دیا اس کو، تو اللہ تعالیٰ تو کہہ رہے ہیں 14 گھنٹے کا رکھو، تم نے 15 گھنٹے کر دیا، تو یہ اتباع نہ ہوا۔ وہ تو دین نام ہے، جو حکم جس وقت آئے اس کے آگے سر تسلیم خم کر دینا، نہ بھوکا رہنا مقصود، نہ کھانا کھانا مقصود تو اوپر والے کی حکم کی تعمیل میں ہے۔ تو جب اس نے کہا کہ بھئی اتم الصیام الی اللیل، بس رات تک روزہ رکھنا ہے، رات شروع ہونے تک۔ وَأُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ، رات میں سبھی کچھ جائز ہے، جو روزے میں منع ہو گیا تھا سب جائز ہو گیا رات میں۔ اب اگر آپ نے سحری دیر سے کی، نہیں جلدی کر لی، اور 1 گھنٹہ پہلے اپنا کھانا کھا پی کے فارغ ہو گئے، تو گویا آپ نے اپنی طرف سے 1 گھنٹے کا اضافہ کر دیا۔ اسی کا نام بدعت ہے۔ بدعت اسی کو کہتے ہیں کہ اپنی طرف سے دین میں کوئی اضافہ کر دینا، دین سمجھ کر۔ اگر دین سمجھ کر کہ بھئی یہ مستحب ہے، مثلا کوئی شخص یہ سوچے کہ بھئی پہلے سے سحری کھا کے سو جانا، یہ پہلے سے سحری کھا کے سو جانا اور سحری بند کر دینا یہ مستحب ہے، بہتر ہے، تو یہ بدعت ہے، گناہ ہے۔ اور اگر مستحب نہ سمجھے، ویسے ہی عادتاً چھوڑ دیا 1 گھنٹہ پہلے، تو اس کو ہم گناہ تو نہیں کہیں گے، بدعت بھی نہیں کہیں گے، لیکن شریعت کا مکمل اتباع نہ ہوا، اس وجہ سے اس میں کراہت ہے۔ آخر وقت تک کھاتے رہو، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے کہہ رکھا ہے کھاؤ، تو اپنی طرف سے تم پابندی اپنے اوپر عائد کر لو اللہ تعالیٰ سے آگے بڑھ کے، تو یہ کوئی دین نہیں۔ اسی طرح افطار میں حکم یا جلدی کرو، افطار میں
جلدی کرنے کا حکم ہے کہ جب سورج غروب ہو گیا اور دن گزر گیا تو اب حکم ہے جلدی سے جلدی افطار کرو. کیوں؟ اس لیے کہ اگر دیر کرو گے افطار کرنے میں تو اس کا مطلب یہ کہ تم نے روزے کی جو مقدار اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمائی تھی اس میں تم نے اضافہ کر دیا اپنی طرف سے. تو یہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل نہیں ہو رہی، یہ اپنے نفس کی تقاضے پہ عمل ہو رہا ہے. اس واسطے سحری تاخیر سے کھاؤ، افطار جلدی کرو، تاکہ جو روزہ رکھ رہے ہو وہ ہمارے حکم کی تعمیل میں ہو. جب ہم نے کہہ دیا کہ بند کر دو، بند. جب ہم نے کہہ دیا کہ اب کھاؤ، تو اب کھانا ہی فرض ہے، کھانا ہی فرض ہے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا تعجیل افطار. تو اسی طرح یہ جو فرمایا گیا کہ رمضان سے پہلے 2 دن تک روزے نہ رکھو، 2 دن روزے نہ رکھو، اس میں ایک حکمت تو وہ ہے جو میں نے بیان کی اور حضرات فقہاء کرام نے اکثر وہی حکمت بیان کی ہے. لیکن ساتھ ہی یہ حکمت بھی ہے کہ اگر تم نے رمضان کے لیے میں نے 29 سے 30 روزے فرض کیے نا، اب تم نے اپنی طرف سے 2 روزے اس کے ساتھ ملا کے رمضان کے روزوں کی مقدار 31 کر دی یا 32 کر دی، تو یہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف ہوا. لہذا کہیں ایسا نہ ہو کہ نام تو تم نفلی روزے کا رکھ رہے ہو لیکن مشابہت اس سے پیدا ہو جائے کہ تم نے اپنی طرف سے 2 روزے کا اضافہ کر دیا. تو جس طرح اللہ تعالیٰ کے حکم میں کمی کرنا ناجائز ہے، اسی طرح اللہ کے حکم پر اضافہ کرنا بھی ناجائز. وضو کے اندر اللہ تعالیٰ نے 3 مرتبہ ہاتھ دھونے کا، ہاتھ، پاؤں، چہرہ، پاؤں، یہ سب جو دھونا، کتنی مرتبہ؟ 3 مرتبہ. وہی سنت ہے. اب اگر کوئی آدمی کہے یار 3 مرتبہ سے میں 4 مرتبہ دھو لوں، 5 مرتبہ دھو لوں، تو یہ چوتھے 5ویں مرتبہ جو دھوئے گا یہ نہ صرف یہ کہ سنت نہیں ہوگا، گناہ ہونے کا بھی اندیشہ ہے. کیونکہ حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ فمن زاد علی ھذا اب ازداد فقد اساء وتعدى وظلم. جو 3 مرتبہ سے زیادہ دھوئے اپنے عضو کو وضو کے اندر، اس نے برا کیا، اس نے زیادتی کی، اس نے ظلم کیا. کیوں بھائی؟ اگر چوتھی مرتبہ دھو لیں تو چوتھی 5ویں مرتبہ دھو لیں تو اور زیادہ ہی کچھ صفائی ہوگی نا. اور مخصوص صفائی ہے. جو لوگ حکمتیں بیان کرتے ہیں کہ وضو کی حکمت یہ ہے کہ بھائی صفائی ہوتی ہے، ٹھیک ہے حکمت ہوتی ہے، لیکن اسی وقت ہوتی ہے جب اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق چل رہا ہو بندہ. اپنی طرف سے اضافہ کر لیا 3 کے بجائے 4 یا 5 مرتبہ، تو اتنے الفاظ استعمال کیے قد اساء وتعدى وظلم. اس نے برا کیا، زیادتی کی، ظلم کیا. کیوں؟ اس لیے کہ میرے بھائی تم اپنی خواہش کے پیروکار نہیں ہو، کسی کے حکم کے متبع ہو. جب تک اس کا حکم ہے، جو حکم ہے جس وقت ہے اسی کے اوپر عمل کرنا ہے دین. اور اپنی طرف سے اضافہ کر لینا یہ دین نہیں ہے. یہ انسان کو اللہ بچائے رفتہ رفتہ بدعت تک لے جاتا ہے. اور کل بدعت ضلالہ، اور ہر بدعت گمراہی ہے. لہذا یہ جو فرمایا کہ 2 دن پہلے یعنی روزے نہ رکھو، اس میں بھائی سارے مہینے تو روزے رکھتے آ رہے ہیں نا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے ابھی بتایا کہ اکثر و بیشتر روزے رکھتے تھے شعبان کے مہینے میں. جب رمضان آنے لگا تو 2 دن چھوڑ دیے. یہ کیوں چھوڑے؟ اس لیے کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ بھائی میں نے رمضان کے اوپر اضافہ کر کے اس کو 29 سے 31 کر دیے، 30 سے 32 کر دیے. اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں ہے، لہذا وہ منع کیا گیا. لیکن عام دنوں میں شعبان کے کسی بھی دن میں روزہ رکھا جائے تو وہ بڑی فضیلت کا سبب ہے. دوسرے مہینوں سے زیادہ ثواب ملتا ہے شعبان میں روزہ رکھنے، اس لیے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی. اتباع سنت میں اگر رکھے گا تو ثواب زیادہ ملے گا. اور اسی شعبان کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک رات رکھی ہے جو
ہمارے عرف میں شب برات کہلاتی ہے، وہ شعبان کے بالکل بیچ میں آتی ہے، 14 یا 15 شعبان، 14 اور 15 کے درمیانی رات ہوتی ہے، تو غالباً اگلے جمعہ کو آئے گی شاید، تو اس کے بارے میں کچھ تفصیل اللہ نے زندگی دی تو اس وقت اگلے جمعہ میں عرض کر دوں گا۔ لیکن اس وقت عرض کرنا یہ ہے کہ شعبان کا جو مہینہ ہے یہ در حقیقت اپنے آپ کو رمضان کے لیے تیار کرنے کا مہینہ۔ تیار کس طرح کریں؟ تیار اس طرح کریں کہ اپنے نظام اوقات پر نظر ڈالیں۔ میں عام دنوں میں کس طرح زندگی گزارتا ہوں، کتنا میں اپنے دنیاوی کاموں میں مشغول رہتا ہوں، تجارت میں، زراعت میں، ملازمت میں۔ تو اب اپنا پروگرام ایسا بنائیں، شعبان میں اس بات کی تیاری کریں کہ رمضان میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے عام دنوں سے زیادہ عبادت کی توفیق ہو جائے۔ اس کے لیے ابھی سے شعبانی میں تیاری کرنی پڑتی ہے۔ مثلا بہت سے آپ کے سامنے کوئی لمبے چوڑے کام ہیں جن میں کافی مشغولیت ہونی ہے، تو رمضان آنے سے پہلے ان کو نمٹا دیں۔ کوشش کریں کہ میں رمضان سے آنے سے پہلے ان چیزوں یا ان کاموں کو نمٹا دوں جو مجھے فوری طور سے درپیش ہیں، تاکہ رمضان میں میری مصروفیت کم ہو۔ بہت سے لوگ تو ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے دن اور رات ان کے اپنے اختیار میں ہوتے ہیں۔ بھئی میں اگر دن میں چھٹی کرنا چاہوں تو کر سکتا ہوں۔ تو ایسے لوگ تو خاص طور پر کوشش یہ کریں کہ رمضان کے مہینہ دوسری مصروفیات سے اپنے آپ کو کنارہ کش کر کے رمضان کے حقوق ادا کرنے کے لیے تیار کریں، اگر اپنے اختیار میں ہے۔ بھئی اور سارے کام بعد میں دیکھیں گے، رمضان کے اندر تو بس اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کا اہتمام کریں گے۔ اور بعض ایسے حضرات ہوتے ہیں کہ جو اپنے اختیار میں نہیں ہے، ان کا ملازم ہے، مثلا ملازم پیشہ، تو اب اس کو تو ڈیوٹی دینی ہے، اور ڈیوٹی دینی ہے تو وہ یہ نہیں کر سکتا کہ بھئی میں اپنی ملازمت کے جو 8 گھنٹے ہیں اس کو 6 گھنٹے